تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تھوڑی سی ہم تشریح کرتے اور بتاتے ہیں اس کے بعد کہ یہ کس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے قرآن کریم شروع ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کوئی مستقل پرمننٹ ایک آیت نہیں ہے، جی ایک آیت نہیں ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگو۔ یہ اللہ تعالیٰ آرڈر دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، ان کے آرڈر کو مان کر ان کی پناہ کو مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل کمپلیٹ ایک آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک کمپلیٹ مستقل آیت ہے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ آف آیت بھی ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کہ بے شک یہ سلیمان کے پاس سے ہے، وہ جو خط لکھے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، بے شک یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور یہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ آف آیت بھی ہے، لیکن ہم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں یا سورہ بقرہ یا کوئی بھی سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یہ ایک مستقل کمپلیٹ آیت ہے۔ اس میں جو بے ہے، بسم اللہ بے، یہ حرف جر ہے، یعنی یہ ایسا حرف ہے جو اپنے بعد آنے والے ہر لفظ کو زیر دے دیتا ہے، زیر کسرہ لگتا ہے اس کے بعد، تو بسم اللہ۔ اس کے معنی ہوتے ہیں سات، اس کا معنی قسم کے بھی آتے ہیں اور اس کے معنی ہوتا ہے سے یا سات، جی تو سے بھی معنی آتا ہے اس کا اور اس کا معنی آتا ہے سات بھی۔ تو بسم اللہ اسم، بسم اللہ میں بے ایک ہے اور سین میم ہے، سم۔ اسم کیا ہے؟ یہ اصل میں سم نہیں ہے، یہ اصل میں اسم ہے، اسم، اور اس سے پہلے یہ اصل میں وسم تھا، تو یہ اس طرح سے سمو تھا، یہ اصل میں سمو تھا، سمو کے معنی بلندی کے آتے ہیں، اسی سے لفظ نکلا ہے اسم، کہ کوئی بھی آدمی کا نام اس کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے، بلندی کا باعث ہوتا ہے، جس شان سے آدمی بولتا ہے کہ میرا نام احمد ہے، میرا نام خالد ہے، میرا نام طاہر ہے، میں عبداللہ ہوں، تو آدمی اپنے نام پر فخر کرتا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اچھے نام رکھا کرو، اپنی اولاد کے نام اچھے رکھا کرو کہ وہ اس نام پر فخر کر سکے، اچھا محسوس کرے آدمی، تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اسم میں مسئلہ یہ ہے کہ اسم میں پہلا جو الف ہے، یہ الف حمزہ وصل والا ہے، یہ حمزہ وصل والا ہے، تو جب با سے مل جائے گا تو یہ الف کو کیا کہتے ہیں گم کر دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بسم تھا، بی اسمی ایسا تھا، یہ بی اسم اللہ، بسم اللہ، اب جب ملا دیے تو الف گر گیا، بسم اللہ، جی نام سے، کس کے؟ اللہ کے نام سے، اللہ کے۔ اچھا اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں ذات اور صفات کے مجموعے کو، یعنی ذات، ایک ذات ہوتی ہے، ایک اس کی صفات ہوتی ہے، جیسا ذات ہے انسان، اس کی صفات ہوتی ہے کہ وہ لمبا ہے، وہ پستہ ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، وہ نیک ہے، وہ بد ہے، اچھا ہے، بدماش ہے، یہ سب صفات ہے، جی چھوٹا ہے، بڑا ہے، کم عمر ہے، زیادہ عمر ہے، یہ سارے جو ہے انسان کے صفات ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفات۔ ذات اور صفات میں کیا ہوتا ہے کہ ذات خود سے ہوتا ہے، ذات خود قائم بنفس ہی ہوتا ہے، اور صفات اس کی وجہ سے ہوتے، یعنی آدمی ہو سکتا ہے، اور آدمی جو ہے گورا بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، جی پیلا بھی ہو سکتا ہے، لال بھی ہو سکتا ہے، لمبا بھی ہو سکتا ہے، پستہ اور کم قد بھی ہو سکتا ہے، یہ آدمی یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے، لیکن انسان کے بغیر کوئی لمبا اور پستہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ یہ آدمی کا لمبا ہونا اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے آدمی ہو تو پھر آدمی لمبا ہوگا، تو یہ جو آدمی رہتا ہے یہ ذات ہے۔ اسی طرح سے سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ یہ الماری ہے، الماری کا کلر براؤن ہے، اب الماری کا کلر بلیک بھی ہو سکتا، وائٹ بھی ہو سکتا، بلو بھی ہو سکتا، کوئی بھی کلر ہو سکتا اس کا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ الماری تو رہنا، الماری کے بغیر کلر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو یہ جو صفات ہوتے ہیں کہ نیک ہے یا بد ہے،
آدمی ہے تو نیک بھی ہو سکتا بد بھی ہو سکتا، لیکن آدمی کے بغیر نہ نیکی ہو سکتی نہ بدی ہو سکتی ہے۔ تو ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفات۔ ذات کے بھی نام ہوتے ہیں اور صفات کے بھی نام ہوتے ہیں۔ ذات کا نام احمد جی، صفت کیا ہے؟ کم علم ہے، طالب علم ہے جی، ناکارہ اور نکمہ ہے، یہ صفات ہوتے ہیں، یہ صفات ہوتے ہیں۔ تو یہ ذات کا بھی نام ہوتا ہے اور صفات کا بھی نام ہوتا ہے۔ جب یہاں پر اسم کہتے ہیں، یہاں پر جب اسم مراد لے رہے ہیں تو وہاں پر ذات اور صفات دونوں کے مجموعے کو جو نام دیا جاتا ہے وہ نام یہاں پر مراد لیا جا رہا ہے، یعنی ذات اور صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات، ان دونوں چیزوں کو ملا کر جب نام ہوتا ہے تو نام اللہ ہے۔ بسم اللہ، تو یہ اسم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ، بسم اللہ، نام سے۔ اس کا بسمی کا مطلب کیا ہوا؟ بسمی کا مطلب ہوا نام سے۔ اللہ، اللہ کا معنی کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں اللہ کا معنی اصل میں اللہ الالہ تھا۔ یہ ورڈ جو ہے الالہ، الہ کہتے ہیں نا، الہی کہتے ہیں، الہی میرے پروردگار، الہ معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، الہ جی، یہ اصل میں الہ تھا۔ الہ سے پھر یہ یعنی ایک ہم الف کو ملا دیا گیا، اس کے قواعد ہے یہاں پر سب لکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم قواعد تو ہم نہیں بیان کر سکتے اس طرح کے پروگرام میں، کیا کہتے ہیں، زیادہ رکھا ہو جائے گا مضمون۔ تو قاعدے کے حساب سے بیچ کا الف گر گیا اور الالہ جا کر وہ اللہ ہو گیا، اللہ، اور اس کا معنی ہے معبود جو عبادت کے لائق ہے، اللہ۔ الہ کا معنی ہے معبود جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اور ایک معنی اس کا یہ آتا ہے کہ جس کی طرف رجوع کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ اسی کو کہتے ہیں جس کی طرف پلٹ کر جانے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ ایک اچھا خاصا انسان رہتا ہے لیکن اس کے اندر ایک بے چینی رہتی ہے، وہ کسی کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہتا ہے۔ جب اس کو حقیقی معبود مل جاتا ہے تو وہ حقیقی معبود کی عبادت کرتا ہے، اور جو حقیقی معبود کی عبادت، اس کو حقیقی معبود نہیں معلوم ہوتا، حقیقت میں ہمارا بنانے والا کون ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا، تو پھر وہ پتھر کے سامنے سر جھکاتا ہے، جانور کے سامنے سر جھکاتا ہے، سورج کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں جا کر جھکتا ہی ہے، کہیں نہ کہیں جا کر وہ جھکتا ہی ہے انسان کے سامنے کہ غیر انسان کے سامنے۔ جب کیوں آپ پوچھیں گے کسی کو کہ کیوں عبادت کرنا ضروری ہے کیا؟ جی، اگر تیرے کو حقیقی پالنے والا اور حقیقی بنانے والا نہیں ملا تب بھی اس کو جھکنا ضروری ہے کیا؟ ہاں، انسان عبد ہے، انسان بندہ ہے، اصل میں انسان کی حقیقت میں بندگی ہے، انسان اصل میں ایک بندہ ہے۔ جب تک وہ جھکے گا نہیں اس کو راحت نہیں ملتی، اس کو قلب میں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ سکون حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر انسان کو جھکنا ہی ہوگا، وہ بندگی کرنا ہی ہوگا جی۔ تو الہ جب لفظ ہم کہتے ہیں، الہ معبود، تو الہ حقیقی اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے وہ، اور الہ باطل جو لوگ غلط سمجھ لیے، حقیقت میں وہ اللہ نہیں ہے، حقیقت میں پیدا کرنے والے نہیں ہیں، وہ دونوں مراد ہوں گے۔ الہ بولے تو ادھر بھی ہو سکتا ہے اور ادھر بھی ہو سکتا ہے جی، دونوں یعنی حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے، باطل معنی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب الہ لفظ کنورٹ ہو کے اللہ بن گیا، اللہ، اب جب اللہ کہے ہیں تو اللہ نام ہی معبود حقیقی کا ہے، اصل جو ہم کو پیدا کیا اسی کا نام ہے اللہ۔ اب اس میں حقیقی اللہ اور باطل اللہ کوئی چیز نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اصل اللہ اور جھوٹا اللہ، ایسا کوئی معاذ اللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، الہ میں ہو سکتا جی۔ الہ کہتے ہیں معبود، خدا جی، حقیقی خدا بھی ہوتا ہے اور جھوٹے خدا بھی ہوتے ہیں، معبودان باطل ہوتے ہیں، جو انسان نے اپنی طرف سے بنا لیا وہ حقیقت میں خدا نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کہیں گے تو وہ حقیقی معبود ہی مراد ہوگا، اور حقیقی معبود کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہوگا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، تو اب یہاں پر کیا معنی ہو گیا؟ اللہ کے نام سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام سے کیا؟ اللہ کے نام سے کیا؟ تو بتاتے ہیں اس کے اندر مقدر ہے۔ کیا مقدر ہے صاحب اس کے اندر؟ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ مقدر ہے، اس کے اندر وہ چھپا ہوا ہے جی۔ اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا، یعنی ایک کامن ذہن، اب ہم قرآن کریم پڑھنے بیٹھے تو اقرأ بسم اللہ آنا تھا اس میں، کہ پڑھنا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں،
اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، لیکن لفظ پڑھتا ہوں تو ہے نہیں اس کے اندر. جی یہ کمالات میں سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ بسم اللہ کو ایسا باکمال بنایا کہ اگر اس میں اقرأ شامل کر دیتے، یعنی پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، اس طرح سے آ جاتا تو پھر آپ کو کھانا کھانے کے لیے دوسرا بسم اللہ بنانا پڑتا تھا. بسم اللہ آکلو، میں اللہ کے نام سے میں کھاتا ہوں. بسم اللہ اشربو، اللہ کے نام سے میں پیتا ہوں. بسم اللہ اکتبو، ہر چیز میں آپ کو ایک ایک ورڈ اضافہ کرنا پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندے کی نیت ہے، جو بندہ اس وقت کرنے جا رہا ہے، وہ اس کے ارادے کو اس کے اندر مخفی کر دیا. وہ بندے کے ارادے کے ساتھ جو تیرے دل میں ہے، وہ تو کیا کرنے جا رہا ہے، وہ اس چیز کو وہاں پر مقدر کر دیا اور ظاہر کر دیا صرف اللہ کے نام کو. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. کہ ایک بندہ مومن جب کوئی جائز کام، اچھا کام، نیک کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت اور اس کے جو ہے توجہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جی وہ نماز پڑھ رہا ہو، وہ قرآن پڑھ رہا ہو، وہ کھانا کھا رہا ہو، وہ گھر سے جا رہا ہو، وہ گھر کو آ رہا ہو، وہ لباس پہن رہا ہو، جب کبھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے اور اس کا دھیان ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، یہ کام میں کر رہا ہوں اللہ کے نام سے. اور کیونکہ یہ اللہ کے نام کی طرف موڑا جا رہا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے اور اللہ کے نام سے یہ کام کیا جا رہا ہے، تو اس لیے بتایا گیا کہ کوئی بھی ناجائز کام، کوئی بھی غلط کام، برا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے. کوئی آدمی شراب پینا چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے بسم اللہ کہہ کے شراب پی رہا ہے، بھئی چلو شراب تو گناہ ہے لیکن بسم اللہ کا ثواب تو مل جائے گا. نہیں ملتا ہے. اللہ کے نام سے غلط کام نہیں کر سکتے، اللہ کے نام سے غلط کام نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نام سے صرف اچھا ہی کام کر سکتے ہیں، جائز اور حلال کام ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں کر سکتے. تو بسم اللہ اقرأ، یہاں پر یہ معنی ہوگا جب قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں. کون اللہ؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم.